والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وزرقته بسي مختصر. اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا اور نبی رحمت
شفیع امت، میرے اور آپ کے آقا و مولا، غریبوں کے ماوا و ملجا، جناب آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ عقیدت میں قبول فرمائے اور آج کے اس جمعۃ المبارک کو رب ذوالجلال ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم سامعین کرام، جس عنوان پر آج کے اس جمعۃ المبارک میں بندہ ناچیز آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اسی کے ضمن میں چند ایک باتیں پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اس زندگی کے سفر میں انسان ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ کوئی دن اپنے ساتھ خوشیوں کی مسرتیں لے کر آتا ہے اور کوئی دن اپنے ساتھ غموں کا پیام لے کے آتا ہے۔ کبھی خوشیوں اور شادمانیوں کی بارشیں ہوتی ہیں اور کبھی غم کی آندیاں چلتی ہیں۔ ان غم کی آندیوں میں کبھی انسان کی اپنی ذات اور کبھی اس کا کاروبار اور کبھی اس کے اہل و عیال متاثر ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام ہماری اس زندگی کے روزمرہ ایام کے متعلق ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب دن خوشیاں اور مسرتیں لے کر آئے تو اس وقت تم اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اور جب یہ دن غموں کی آندیاں لے کر آئے تو پھر تم اس پر صبر کیا کرو۔ یہ اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ خوشیاں آ جائے تو رب کا شکر ادا کیا کرو، اور اگر غم آ جائے تو اس پر صبر کیا کرو، بجائے اس کے کہ خوشیوں میں شکر کرنے کی بجائے اپنے رب کو ناراض کرو اور غموں میں بے صبری کر کے اپنے رب سے شکوے شکایت کرو۔ یہ اسلام ہمیں ایسی تعلیمات نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے خوشیاں ملے تو شکر ادا کرو، جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور خوشیاں عطا فرمائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو
الجلال فرماتا ہے اے میرے بندو میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی پھلوں کے اندر رزق کے اندر کمی کر کے، کبھی تمہاری اولاد کو تم سے چھین کر تمہیں آزماتا ہوں کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا یہ سب کچھ کر کے میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، اور جو اس آزمائش کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو صبر کر کے زندگی گزارتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو اس امتحان میں صبر کرتا ہے میں اسے جنت کی بشارتیں خوشخبریاں عطا فرماتا ہوں، اسے جنت کی خوشخبریاں عطا فرماتا ہوں۔ اور بندہ مومن کی زندگی بھی کیسی خوشیوں والی اور کیسی انعام و اکرام والی زندگی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے، مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے، جس بھی اعتبار سے دیکھو مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی زندگی بلائی ہی بلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا اگر بندہ مومن کو خوشیاں پہنچے، خوشیاں ملے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، یہ اس کے لیے بلائی ہے۔ اور اگر مومن کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بلائی ہے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بلائی ہے۔ اب دیکھیں انسان اپنی زندگی میں دیکھیں کبھی خوشیاں آتی ہیں، اولاد کی صورت میں اللہ اولاد دیتا ہے تو خوشیاں ہیں، شادیوں کی صورت میں، اور اسی طرح انسان خوشی کے دن دیکھتا ہے، اور کبھی غم کے دن آتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ دار عزیز فوت ہو جاتا ہے۔ یہ دن زندگی میں آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کے دن آ جاتے ہیں، کبھی غم کے دن آ جاتے ہیں، لیکن اگر خوشی کے دنوں میں بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے تو میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کے لیے بلائی ہے، اور جب غم اور مصیبتیں آ جائے تب وہ صبر کرے یہ بھی اس کے لیے بلائی ہے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بلائی ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں دی ہیں، خوشیوں کے موقع پہ شکر کرے تب بھی نیکیاں ہیں، اور غم اور مصیبت آ جائے اس کے اوپر اگر وہ صبر کرے تو یہ بھی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اللہ نے انسان کو بلائی ہی بلائی عطا فرمائی ہے، نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرمائی ہے، صرف انسان اپنی سوچ کو اس کے مطابق ڈالے کہ جب نعمتیں ملے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور جب غم اور مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اور اللہ نے انسان کو کیسی کامیاب زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور جب بندہ کسی مصیبت کے آنے پہ صبر کرتا ہے، کسی مصیبت کے آنے پہ صبر کرتا ہے تو کیسا اجر اور کیسی فضیلت رب ذوالجلال اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، کسی آدمی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اتنی سی بھی تکلیف ہو تو رب ذوالجلال اس کانٹے کے چبھنے کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کانٹے کے چبھنے کے بدلے میں اسے کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اتنا بڑا اجر رب ذوالجلال نے رکھا کہ جب بندہ صبر کرے، صبر سے کام لے تو میرا رب اس بندے کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ارشاد فرمایا جب کسی بندے پر کوئی ظلم کرے، جب کسی بندے پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس ظلم کے بدلے میں صبر کرے، تو اس ظلم پر صبر کرے تو رب ذوالجلال اس بندے کی عزت لوگوں میں بڑھا دیتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کی عزت لوگوں میں بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال کسی بندے سے کوئی اپنی نعمت واپس لیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو میں نے اپنے بندے سے فلان نعمت واپس لی، اس نے کوئی شور نہیں مچایا، اس نے صبر سے کام لیا، اس صبر کے بدلے میں اپنے بندے کو جنت عطا فرماؤں گا، اس صبر کے بدلے میں اپنے بندے کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اب غور کریں، کسی کا کوئی رشتہ دار چلا جاتا ہے، دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، وہ صبر کرے، اس پر اللہ نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، ہم کون سا اس کے مالک تھے؟ ہماری اولاد، ہمارے والدین، رشتہ دار، اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ بندہ اس پہ صبر کرے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ مولا تو نے کیا کیا، شکوے شکایت کرے، بجائے اس کے کہ وہ اس پر صبر کرے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میں نے اپنے بندے سے اپنی نعمت بھی واپس لے لی لیکن یہ صبر کر رہا ہے اور میں اس صبر کے بدلے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا، اس صبر کے بدلے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا۔ رب ذوالجلال نے صبر کرنے والوں کو کیسا اجر عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا طریقہ کیا ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں ہر طرف بیماریاں، ذہنی ٹینشنیں اور اسی طرح طرح کی پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آ چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم صبر نہیں کرتے، ہم صبر نہیں کرتے، تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں کہ مولا جو ہو گیا سو ہو گیا، تیری طرف سے ہوا، تو نے دیا تھا واپس لے لیا۔ اگر کوئی بیماری آ گئی تو تندرستی بھی تو اللہ نے دی تھی نا، اگر بیماری آ گئی ہے تو پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم کہ مولا تو نے ہمیں بیمار کر دیا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، وہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بجائے اس کے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ مولا صحت بھی تو نے دی تھی، جو بیماری آئی ہے وہ بھی تیری طرف سے آئی ہے، جو بیماری آئی ہے وہ بھی تیری طرف سے آئی ہے۔ جب ہم اس بات پر صبر کریں گے تو پھر رب ذوالجلال ہمیں کیسا اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم پڑھیں آپ، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے کیسے انعام رکھے۔ کئی رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کے لیے فرماتا ہے میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا، اور کئی صبر کرنے والوں کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں بے حساب اجر عطا فرماؤں گا، اور کئی صبر کرنے والوں کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے انہیں دین کا سردار بنا دیا ہے، اور کئی صبر کرنے والوں کے لیے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میں نے اجر تو دوں گا ہی لیکن میں رب ذوالجلال خود صبر کرنے والوں کا ہو جاتا ہوں، میں رب ذوالجلال خود صبر کرنے والوں کا ہو جاتا ہوں۔ انسان کو تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مصیبت آئے اس پہ صبر کرے، صبر کے بدلے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک کانٹا چبھ جانے پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر بیماریاں آ جائے تو پھر رب ذوالجلال کیا گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو صبر ہے کہ بالکل اب ختم ہونے کی صورتیں ہیں، بس تھوڑی سی بات ہوتی ہے بجائے صبر کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ بات کہی تو کہی کیوں مجھے، حالانکہ صبر کرنے پر اجر کیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے پہ ظلم ہو رہا ہو وہ اس پر صبر کرے
تو رب ذوالجلال معاشرے کے اندر اس بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، معاشرے کے اندر اس بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک جگہ پر تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا ہی کمال کا درس دیا، اور اگر ہم اس روایت پر عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں آئیں، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، آپ کے جسم مبارک پر گندگیاں ڈالی گئی معاذ اللہ، آپ کو گالیاں دی گئی معاذ اللہ، آپ کے پر طرح طرح کے جو ہے وہ سازشیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کیا، بدلہ نہیں لیا۔ آپ سیرت پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا، بلکہ ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم میری مصیبت کو یاد کر لیا کرو، جو میرے اوپر مصیبتیں آئی ہیں اس کے بدلے میں تمہاری تو مصیبتیں ہی کم ہیں کہ میرے رستوں میں کانٹے بچھائے گئے، مجھے تکلیفیں دی گئی، پتھر برسائے گئے، اور شام ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، اور طرح طرح کی آزمائشیں آئی، لیکن اس کے باوجود میں نے بدلہ نہیں لیا۔ اے میرے امتیوں، جب تم پہ بھی مصیبت آئے تو میری زندگی کو یاد کر کے اسے معاف کر دیا کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ آپ ہمیں صبر کا درس دے رہے ہیں، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والوں کو رب ذوالجلال اتنا اجر عظیم عطا فرماتا ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، یہ زندگی ایک جیسی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بس خوشیاں ہی خوشیاں آتی رہیں، غم نہ آئے، غم بھی آئیں گے، خوشیاں بھی آئیں گی، لیکن ایک بندہ مومن کو ہونا کیسا چاہیے کہ جب خوشیاں آئے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب غم آئے تو وہ اس پر صبر کرے، تو وہ اس پر صبر کرے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی جو ہے وہ نصیحت بھرا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اونٹ اور بکریاں تھیں، اور بہت زیادہ کھیت عطا فرمائے تھے، اور جن کے اندر جو کھیتوں کے اندر پیداوار بھی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور آپ کی اولاد بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا۔ امتحان کیسا لیا؟ قرآن کریم پڑھے، رب ذوالجلال نے مال و دولت واپس لے لیا، مال و دولت واپس لے لیا، مال و دولت واپس لیا، تو کسی نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو بڑا ہی مال و دولت دیا تھا، بڑا ہی مال تھا آپ کے پاس، تو آپ کے تو جانور ہی بہت زیادہ تھے، اللہ نے واپس لے لیا۔ کہا اسی نے دیا تھا، اسی نے واپس لیا، شکر ہے، اس کا کوئی بات نہیں، اس نے دیا تھا، اس نے واپس لے لیا، کون سا وہ میرا تھا، اس نے دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو جو آپ کی اولاد تھی وہ ساری کی ساری انتقال کر گئی، فوت ہو گئی۔ اب پھر کسی نے کہا کہ پہلے آپ کا مال چلا گیا، اب اولاد بھی چلی گئی، اولاد چلی جائے، پیسے مال و دولت چلی جائے تو بندے کو دکھ تو ہوتا ہے نا کہ یار میرے پاس اتنے پیسے تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے، میری اولاد فوت ہو گئی، میرے جو بچے تھے وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، جب کسی نے کہا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا تھا، اس نے واپس لے لیا، میں اس کا ہر حال پہ شکر ادا کرتا ہوں، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔
میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب کچھ عرصہ گزرا، حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں بن گئے، اتنے زیادہ کہ سارے خاندان کے افراد نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ کے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے سب نے آپ کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف ایک آپ کی بیوی تھی جو آپ کی دیکھ بھال کرتی، بیوی کے سوا ساروں نے چھوڑ دیا۔ اب سارے رشتے دار بولنا چھوڑ دے تو بندہ سوچتا ہے نا کہ یار میں تو برادری میں اکیلا رہ گیا، مجھے کوئی بھی نہیں بلاتا، اور اوپر سے یہ میرے اوپر بیماری آ گئی، اتنی زیادہ بیماری کہ پورے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں بن گئے، سارے رشتے داروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے۔ آپ نے کہا مولا تندرستی بھی تو نہیں دی تھی، صحت بھی تو نہیں دی تھی، بیماری بھی تیری طرف سے آئی ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اب دیکھیے اتنا بڑا امتحان ہے کہ مال و دولت چلا گیا، مال و دولت چلا گیا، اولاد چلی گئی، اور جسم بھی بیماری سے جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اور بیماری گھوڑے پھنسیاں پورے جسم پہ بنے ہوئے ہیں، خاندان کے افراد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے سوائے بیوی کے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کیسا ہے؟ آپ کہتے ہیں مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے، تیرے سے بڑا کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، انہیں آزماتے ہیں، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی جو ہے مال میں کمی کر کے، کبھی بیماریوں میں مبتلا کر کے، کبھی اولاد کو واپس لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے ایوب اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو، اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پاؤں کو زمین پہ مارتے ہیں تو ایک چشمہ پانی کا نکلتا ہے، ایک چشمہ پانی کا نکلتا ہے۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے ایوب اس چشمے کے پانی سے غسل کرو، تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس چشمے کے پانی سے غسل کرتے ہیں تو جو جسم میں پھوڑے تھے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی 40 قدم چلے تھے، مفسرین فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے پھر حکم دیا، رب ذوالجلال نے پھر حکم دیا کہ اے ایوب اپنے پاؤں کو زمین پہ پھر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر پاؤں کو زمین پہ مارتے ہیں تو پھر ایک پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا اے ایوب اس چشمے کے پانی کو پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں چشمے کا پانی پیا تو رب ذوالجلال نے اتنا حسین بنا دیا کہ آپ کا وجود چمکنے لگ گیا، آپ کا جسم مبارک چمکنے لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نورانیت عطا فرما دی، نور ہی نور بنا دیا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے آپ کو دوبارہ اولاد بھی عطا فرمائی اور آپ کی بیوی کو پھر جوانی کی نعمت عطا فرمائی۔ صرف کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، صبر کیا، اور پھر یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مال و دولت رب ذوالجلال نے پہلے دیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے واقعات ہماری نصیحت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے بیان کیے، لیکن کیا ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ بھی لیں تو سمجھتے نہیں ہیں، صرف پڑھنے کی حد تک ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا، قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے پورے قرآن پاک سے افضل ہے، بغیر سمجھے پورے قرآن سے کیا ہے افضل ہے، ایک آیت سمجھ کر پڑھنا۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم اگر پڑھ بھی لیں تو صرف وہ عربی ہی پڑھتے ہیں
اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، حالانکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للعالمین، قرآن عالمین جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، اور قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں بہت سارے واقعات کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو پہلی لوگوں کے حالات یاد رکھنا، ان پہ کیا عذاب آیا تھا۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں اس پر یہ اجر عطا فرماؤں گا، اگر تم یوں کرو گے تو میں اس پر تمہیں یہ اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے ہر چیز کا بیان فرمایا ہے۔ ہمیں کسی اور طرف جانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے دنیا کی ہر تر چیز کا، ہر خشک چیز کا بیان ہم نے اس قرآن کے اندر کر دیا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو مجھے کسی اور طرف جانے کی حاجت نہیں ہے، میں قرآن کے ذریعے اپنے اونٹ کی رسی تلاش کر سکتا ہوں، قرآن کے ذریعے اپنے اونٹ کی رسی تلاش کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ہر چیز کا بیان ہمیں دے دیا ہے۔ ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو پچھلی کتابوں کی سردار ہے، سارے علوم اس کتاب کے اندر رب ذوالجلال نے جمع کر دیے ہیں، لیکن کیا ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ لیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا تھا کہ ہم اسے پڑھ کے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ میں نے ایک واقعہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ کے سامنے بیان کیا، اس طرح کے کئی واقعات رب ذوالجلال نے اس قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو اپنا امام بنا لے، قرآن کو اپنا رہنما بنا لے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو تم ہدایت پر رہو گے، اور جب تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم میری سنت پہ عمل کرو گے، قرآن پہ عمل کرو گے تو تم زمانے کے امام بنو گے، زمانے کے رہنما بنو گے، اور جب تم میری سنت کو چھوڑ دو گے، قرآن کو چھوڑ دو گے، قرآن سے رہنمائی نہ لو گے تو پھر تم معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر اسلامی ممالک کتنی تعداد میں ہیں، لیکن آپ اسلامی ممالک کے حالات دیکھیں، شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اپنے ہی ملک کی بات کر لیں، کیا نہیں ہو رہا؟ سب کچھ ہو رہا ہے، دو نمبری، فراڈ، سب کچھ معاشرے کے اندر لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ حکمران اپنی لوٹ مار میں مصروف ہیں، کسی کی انہیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے عوام کس حالت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنت اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مصیبتیں آنے پر صبر کیا کرو، اور خوشیاں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور قرآن کریم پڑھا کرو، اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس بات کو سمجھا کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔